اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا انہا ان سے، لا نہیں تفتح نہیں کھولے جائیں گے لاہم ان کے لیے ابواب دروازے، السماء آسمان کے دروازے، والا اور نہ یدخلون اور نہ داخل ہوں گے جنتا جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یالجا داخل نہ ہو جائے جمال اونٹ فی سم ناکا یعنی کہ سوراخ خیاط سوئی کے ناکے سے، جب تک نہ داخل ہو اونٹ سوئی کے ناکا میں سے، وَقَذَلِكَ اس طرح نہ ہم جزا دیں گے، بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو، لَهُمْ ان کے لیے من جہنم اس جہنم کا مہادن بچھونا ہوگا، ایسے دوزخیوں کا جہنم میں مہاد بچھونا ہوگا، جہنم یعنی کہ آگ کا ان کا بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ اور اس کے اوپر غواش اسی کا اوڑھنا ہوگا، جہنم آگ کا ہی اوڑھنا ہوگا، بچھونا ہوگا اوپر لینے کے لیے، وَقَذَلِكَ اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دے الظالمین ظالموں کو، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لا نہیں نکلف تکلیف دیتے نفساً کسی نفس کو، کسی آدمی کو، کسی جان کو، الا مگر دیتے ہیں تو وسعہا اسی کی طاقت کے مطابق اس کو تکلیف دیتے ہیں، اولئک یہ اصحابن لوگ ہیں جنتا جنت والے، یہ جنتی ہیں، ہم وہ فیہا اس میں یعنی کہ جنت میں ہی خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونزعنا اور ہم نکال لیں گے ما جو فی صدورہم جو ان کے صدر میں سینوں میں ہوگا، من غلن کینہ، کوئی حسد، کوئی تھوڑی بہت غلطی، تجری چلتی ہیں من تحتہم ان کے نیچے انہار نہریں چلتی ہوں گی، وقالو اور کہیں گے الحمدللہ الحمد ساری تعریفیں للہ اللہ کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہدایت دی نہ ہمیں لہٰذا اس بہشت کی جنت کی، واما اور نہیں کننا ہم تھے لنہتدی کہ ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے، لو اگر لانا ان کے ہدانا اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے، لاقد ضرور ہے جاءت بے شک آئے ہیں رسول ہمارے ربنا ہمارے رب کی طرف سے بالحق کی حق کے ساتھ، ونو دو اور آواز دی جائے گی ان کے تلکم الجنتا کہ یہی وہ جنت والے ہیں، اورثتموہا جو وارث بنائے گئے ہیں ہاں اس جنت کے، بیما جو کہ کنتم تھے تعملون اس وجہ سے جو کہ وہ دنیا میں عمل جو اچھے کرتے رہے ہیں اس وجہ سے، ان بد نصیبوں پر نہ آسمانی خیرات و برکات کا نزول ہوگا اور نہ ان کے اعمال نیک بندوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھائے جائیں گے، اور جب یہ مریں گے اور فرشتے ان کی خبیث روح لے کر آسمان کی طرف جائیں گے تو رحمت و قبولیت کے دروازے ان کے لیے نہ کھولے جائیں گے، اور انہیں واپس سجین کی پستیوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور جس طرح سوئی کے باریک سوراخ سے ایک اونٹ کا گزرنا محال ہے اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، اس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن نہیں، اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں، اونٹ کی مثال بیان فرمائی اس لیے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھا اور جسمانی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا، اور سوئی کا ناکا سوراخ یہ اپنے باریک اور تنگ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے، ان دونوں کے ذکر نے اس تعلیق بالمحال کے مفہوم کو غائب درجے واضح کر دیا ہے، تعلیق بالمحال کا مطلب ہے ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو ناممکن ہو، جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح کسی چیز کے وقوع کو اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کر دینا تعلیق بالمحال ہے، دنیا میں بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے بسا اوقات متقی اور پاسا لوگوں کے تعلقات بھی کشیدہ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق قدورت اور ملال پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی یہ مخالفت اور باہمی رنجش نیک نیتی پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے جب قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے گا، حکم ملے گا
تو ان کے آئینہ قلب سے ان رنجشوں اور قدوتوں کا غبار صاف کر دیا جائے گا، اور وہ سابقہ مخالفتوں کا کوئی اثر محسوس نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے کہ مجھے توقع ہے کہ میں رضی اللہ، عثمان رضی اللہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جنت میں قرار پکڑنے کے بعد وہ اپنے رب مجید کی حمد و ثنا اور اعتراف نعمت و احسان میں محو ہو جائیں گے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اہل جنت اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے کہ اس ذات پاک نے ہمیں قدرت بھی بخشی اور دین اسلام کو قبول کرنے کا قوی جذبہ بھی دل میں پیدا کر دیا کہ ہم دین اسلام کو قبول کر سکیں۔ اہل جنت جب دخول جنت رسول مراتب کو محض اپنے رب کے دین اور عطا یقین کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا میں زمزمہ سنج ہوں گے تو بارگاہ الہی سے آواز آئے گی کہ مبارک ہو، ہم نے تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے تم پر اپنا یہ احسان فرمایا ہے۔ بندے کی شان بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ جن انعامات و احسانات سے اسے نوازا جائے اسے اپنے رب کا فضل و کرم یقین کرے، اور رب کریم کی شان بندہ نوازی یہ ہے کہ اپنے بندوں کے اعمال جو سراپا نقص ہی نقص ہیں اور اخلاص و نیاز کے کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ فائز ہوں، اللہ تعالیٰ کی شان قدوسیت و سبوبیت کے شایان نہیں، ان کو وہ شرف قبول عطا فرما کر ان ابدی نعمتوں کا سبب بنا دے۔ حالانکہ انسان کی ساری عمر کی نیاز مندیاں اور عبادات گزاریاں کسی ایک نعمت کا بھی معاوضہ نہیں ہو سکتی جن سے وہ اس دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہوتا رہا ہے۔ یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ آیت نے بتایا کہ جنت میں دخول کی وجہ بندوں کے نیک اعمال ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب جان لو کسی کا عمل کسی کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کر سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک اعمال دخول جنت کا سبب قریبی ہیں اور رحمت الہی سبب حقیقی ہے۔ آیت میں سبب قریبی کی طرف اشارہ ہے اور حدیث میں سبب حقیقی کی طرف۔